الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو یوٹیوب چینل پر خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا اس یوٹیوب چینل پیغام قرآن میں انشاءاللہ آج ہم معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے بہت ہی کثیر معجزے ہیں۔ تو انشاءاللہ چند کے انشاءاللہ ہم آج صحیح بخاری شریف کی حوالے سے انشاءاللہ ذکر خیر کریں گے۔ آئیے، درود شریف کی فضیلت میں آتا ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے حضور علیہ السلام کی کمزور آواز سے یہ محسوس کیا تھا کہ آپ بھوکے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ چند روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیج دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ یہ سن کر آپ اپنے اصحاب کے ساتھ اٹھے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر دی، اور انہوں نے بی بی ام سلیم سے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ ہمارے گھر پر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان سے نکل کر آپ نے نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال فرمایا۔ آپ تشریف لا کر حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو لاؤ۔ انہوں نے وہی چند روٹیاں پیش کر دی جن کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ رسالت میں بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کا چورا بنایا گیا، اور حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چورا پر بطور سالن کے گھی ڈال دیا۔ ان چند روٹیوں میں آپ کے معجزانہ تصرفات سے اس قدر برکت ہوئی کہ آپ 10 آدمیوں کو مکان کے اندر بلا کر کھلاتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ لوگ خوب پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر کھاتے اور جاتے رہے، یہاں تک کہ اب سنیے میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، یہاں تک کہ 70 یا 80 آدمیوں نے خوب پیٹ بھر کر سبحان اللہ آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ تو یہ میرے آقا کریم کا پیارا معجزہ تھا۔ ایک اور معجزہ آپ کی پیش گزار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد یہودیوں کے قرض دار تھے اور جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد نے اپنے اوپر قرض چھوڑ کر وفات پائی ہے، اور کھجوروں کے سوا میرے پاس قرض ادا کرنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ صرف کھجوروں کی پیداوار سے کئی برس تک یہ قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے باغ میں تشریف لے چلیے تاکہ آپ کے
ادب سے یہودی اپنا قرض وصول کرنے میں مجھ پر سختی نہ کریں۔ چنانچہ آپ باغ میں تشریف لائے اور کھجوروں کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے گرد چکر لگا کر دعا فرمائی اور خود کھجوروں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے۔ آپ کے معجزانہ تصرف اور دعا کی تاثیر سے ان کھجوروں میں اس قدر برکت ہوئی کہ تمام قرض ادا ہو گیا، اور جس قدر کھجوریں قرض داروں کی دی گئی تھی اتنی ہی باقی بچ گئی۔ یہ میرے آقا کریم کا معجزہ ہے۔ آئیے حضور علیہ السلام کا بڑا پیارا معجزہ جو صحیح بخاری شریف میں بھی ہے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے نڈال ہو کر راستے میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرے تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت کو دریافت کیا، یعنی پوچھا۔ کیا مقصد یہ تھا کہ شاید وہ مجھے اپنے گھر لے جا کر کچھ کھلائیں گے، مگر انہوں نے راستہ چلتے ہوئے آیت بتا دی اور چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے نکلے، ان سے بھی انہوں نے ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ غرض وہی تھی کہ وہ کچھ کھلا دیں گے، مگر وہ بھی آیت کا مطلب بتلا کر چل دیے۔ اس کے بعد حضور انور تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر اپنے خدا داد بصیرت سے جان لیے کہ یہ بھوکے ہیں۔ یہ جان لیا میرے آقا کریم نے کہ یہ میرے صحابی بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکارا اور انہوں نے جواب دیا اور ساتھ ہو لیے۔ جب آپ کا کاشانہ نبوت میں پہنچے تو گھر میں دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ دیکھا۔ گھر والوں نے آپ کو اس شخص کا نام بتلایا جس نے دودھ کا یہ ہدیہ بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور تمام اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن کیا شان ہے کہ میرے آقا کا حکم مانتے ہی آپ نے اصحاب صفہ کو پیغام بھجایا، بلا کے لائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ ایک ہی پیالہ تو دودھ ہے، اس دودھ کا سب سے زیادہ حقدار تو میں ہوں، اگر مجھے مل جاتا تو مجھ کو بھوک کی تکلیف سے کچھ راحت مل جاتی۔ اب دیکھیے اصحاب صفہ کے آ جانے کے بعد بھلا اس میں مجھے کچھ اس میں ملے گا نہیں، مجھے ملتا ہے یا نہیں ملتا، ہم نے اس طرح دل میں سوچا۔ ان کے دل میں ابھی یہ خیال گزر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے کوئی چارہ نہ تھا، لہذا وہ اصحاب صفہ کو بلا کر لے گئے۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ایک قطار میں بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم خود ہی ان سب لوگوں کو یہ دودھ پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ انہوں نے سب کو پلانا شروع کر دیا۔ جب سب کے سب پیٹ بھر کر پیتے رہے، سیراب ہو گئے سب، اور تو حضور علیہ السلام نے اپنے دستے رحمت میں یہ پیالہ لے لیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اب صرف ہم تم باقی ہیں، ہم تم رہ گئے ہیں، آؤ بیٹھو اور تم پینا شروع کر دو۔ انہوں نے پیٹ بھر کر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، تو آپ نے پھر فرمایا اور پیو۔ چنانچہ انہوں نے پھر پیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بار بار فرماتے رہے کہ اور پیو اور پیو، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اب میرے پیٹ میں بالکل ہی گنجائش نہیں رہی۔ اس کے بعد حضور انور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور جتنا دودھ بچ گیا تھا آپ علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کر پی گئے، نوش فرمایا۔ اور میرے آقا اعلی حضرت کیا ہی خوب لکھتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ
کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ دیکھیے حضور علیہ السلام کے بہت ہی پیارے پیارے معجزات ہیں۔ حضور علیہ السلام کا بڑا ہی پیارا معجزہ، اور میرے آقا کے ہر معجزے کی کمال برکتیں ہیں۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن الواح رضی اللہ تعالیٰ کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا، وہ فوراً ہی بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے زخم پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں درد کی کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف زخم کا نشان رہ گیا تھا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اندھا حاضر ہوا اور اپنی تکلیف بیان کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں دعا کر دوں، اور اگر چاہو تو صبر کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری بنائی کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا مانگو کہ خداوند اپنی رحمت والے پیغمبر کے وسیلے سے میری حاجت پوری کر دے۔ اب دیکھیے اے میرے چینل کے ناظرین، اے سنیے کہ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے وسیلے سے وضو کرو اور میرے وسیلے سے دعا مانگو، اور اللہ تعالیٰ میری اس حاجت آپ کی پوری کر دے گا۔ ترمذی اور حاکم کی روایت میں اتنا ہی مضمون ہے، مگر ابن حنبل اور حاکم کی دوسری روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس نابینا نے ایسا کیا تو فوراً ہی اچھا ہو گیا اور اس کی آنکھوں پر بھرپور روشنی آ گئی۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے۔ تو دیکھیے حضور علیہ السلام کا وسیلہ بھی کام آتا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے معجزات بھی ہمیں یہ سننے چاہیے، اس سے ہمیں خوب برکتیں لینی چاہیے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے ہر معجزے کو پڑھ کر اور اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب سنیے، یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت قتادہ کی آنکھ جو نکل گئی تھی، اس کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا۔ انشاءاللہ آئیے آج ہم بھی اس حدیث کی زیارت کرتے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ایک تیر لگا، جس سے ان کی آنکھ ان کے رخسار پر بہہ کر آ گئی۔ یہ دوڑ کر دیکھیں، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، میرے صحابہ جانتے تھے کہ میرے آقا ہر مرض کی شفا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ جب بھی کوئی مصیبت مشکل کچھ بھی ہوتا تو آپ فوری، صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آتے۔ تو یہ دوڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً ہی اپنے دست مبارک سے، دست شفا سے ان کی بہی ہوئی آنکھ کو آنکھ کے حلقے میں رکھ کر اپنے مقدس ہاتھ اس پر پھیر دیا، تو اسی وقت ان کی آنکھ اچھی ہو گئی اور یہ آنکھ ان کی دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور روشن رہی۔ حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس جانثار پر پیار آ گیا تو آپ علیہ السلام نے ان کی آنکھ کو حلقہ چشم میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ کو آنکھ بھی واپس کر دی۔ کیا شان ہے میرے آقا کے صحابہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر بھی اور حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرنے میں ہماری زندگی گزرے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار کے ہر فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ہمارا یہی پیغام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔